باب نمبر 73 باب و تقصیر الصلاۃ فی السفر. یہ باب ہے سفر میں نماز کے قصر کرنے کا. قصر یعنی کہ جس کو بولتے ہیں قصر، تو سفر میں نماز قصر کی جائے یا نہیں. تو سفر میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو سفر میں یہ مسئلہ آئے گا کہ نماز میں قصر ہے کہ نہیں. قصر کا مطلب جو 4 رکعت والی نماز فرض ہے اس کو 2 رکعت پڑھنا. یہ یعنی حضر میں جب ہم مقیم رہتے ہیں، کہیں پر ہمارا قیام رہتا ہے، تو ہم جو 4 رکعت جیسے ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، عشاء 4 رکعت ہے، اس کو 2 رکعت پڑھنے کا. تو قصر کیا ہے؟ قصر کا ثبوت کہاں سے ہوتا ہے؟ قصر کرنا سنت ہے یا واجب ہے یا اختیار پر ہے؟ یہ سب باتوں کا بیان ہوگا. پھر یہ بیان ہوگا کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے یا نہیں. ان سب باتوں کا اگلی بابوں میں بیان ہوگا. تو پہلا باب ہے نماز میں قصر کے بارے میں. پہلے حدیثیں 1063 حدیث نمبر. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا شریک عن زبید عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن عمر قال صلاة السفر رکعتان والجمعۃ رکعتان والعید رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد. حضرت عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سفر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعہ بھی 2 رکعت ہے، عید بھی 2 رکعت ہے، اور یہ 2 رکعت پوری ہیں، قصر نہیں ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے. مطلب کیا ہوا کہ ہم جو سفر میں 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہمیں یہ نہ سوچنا پڑے، ہمیں ایسا نہ لگے کہ ہم آدھی ہی نماز پڑھ رہے ہیں. آدھی نہیں بلکہ یہی پوری نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر میں 2 رکعت کو ہی پوری نماز قرار دیا. جیسا کہ جمعہ کی جب ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ظہر تو 4 رکعت تھی تو 2 آج پڑھے تو 2 رکعت کم ہوئی. ایسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے لیے 2 رکعت ہمیں بتائی تو 2 رکعت. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا یہ مطلب. لیکن حضرت عائشہ کی جو حدیث آئے گی اس سے صاف طور پر واضح ہو جائے گا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے سفر میں بھی اور حضر میں بھی، یعنی جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے شہر میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی اور سفر میں بھی 2 رکعتیں تھیں، صرف 2 ہی رکعت تھی. پھر بعد میں سفر والی جو 2 رکعت ہے اس کو برقرار رکھا گیا اور اپنے جو مقیم ہوتے ہیں اس میں 2 رکعت کا اضافہ کیا گیا. حدیث نمبر 1064 حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا محمد بن بشر انبأنا یزید بن زیاد بن ابی الجعد عن زبید عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن کعب بن عجرہ عن عمر قال صلاة السفر رکعتان وصلاة الجمعۃ رکعتان والفطر والاضحى رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد. اس روایت میں بھی حضرت عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں سفر کی 2 رکعتیں، سفر کی نماز کی 2 رکعتیں، جمعہ کی نماز کی 2 رکعتیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 رکعتیں، یہ مکمل ہیں، قصر نہیں ہیں، یعنی آدھی نہیں ہیں، ان میں کمی نہیں کی گئی بلکہ مکمل نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان میں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوری نماز ہے. ٹھیک. حدیث نمبر 1065 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبد اللہ بن ادریس عن ابن جریج عن ابن ابی عمار عن عبداللہ بن بابی عن یعلی ابن امیہ قال سألت عمر بن الخطاب قلت فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا وقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته. یعلی بن امیہ سے مروی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز میں کمی کرو اگر تمہیں خوف ہو کافروں سے فتنے کا. وقد امن الناس، تو لوگ تو مامون ہو گئے، یعنی لوگوں کو تو 4 کے بجائے 2 ہی پڑھنے کو ملیں گے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے بھی تعجب ہوا تھا اس بات سے جس سے تمہیں تعجب ہوا ہے. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا ہم 4 رکعت نہ پڑھیں، جو 2 ہی رکعت کیوں پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا صدقہ ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے تو تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ سے دریافت فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ جب ہم 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو ہم 2 رکعت کیوں پڑھیں سفر میں؟
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے صدقہ دیا ہمیں کہ تم 2 رکعت پڑھو تو اس کو قبول کرو اور 2 ہی رکعت پڑھو۔ حدیث نمبر 1066 حدثنا محمد بن الرمح انبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن ابي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد انه قال لعبد الله بن عمر انا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال له عبد الله ان الله بعث الينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ولا نعلم شيئا فانما نفعل كما راينا محمدا يفعل۔ امیہ بن عبداللہ بن خالد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم قرآن میں حضر کی نماز اور صلاۃ خوف یعنی خوف اگر ہو کافر سے تو اس بارے میں تو یہ ہے کہ قصر کرو نماز کو، اور گھر میں ہو تو اس بارے میں بھی ہے کہ ہمیں 4 رکعت پڑھنا ہے، لیکن سفر کی نماز کو ہم قرآن میں نہیں پاتے۔ سفر کی نماز کا حکم جو ہے کہ قصر کرنا، یہ ہم قرآن میں نہیں پاتے۔ تو حضرت عبداللہ نے کیا ہی پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا اس وقت جب کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم وہی کریں گے جو ہم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن میں نہیں ہے پھر بھی ہم نے رسول کو دیکھا ہے کہ سفر کی حالت میں وہ 2 رکعت پڑھتے تھے تو ہم 2 ہی رکعت پڑھیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ ہیں جو سنت رسول پر عمل کرنے کے اتنے خوگر تھے، اتنے عاشق سے تھے سنت رسول کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے حضرت ابن عمر کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ اس راستے سے گزریں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکے کو جا رہے تھے، تو وہ راستہ جب رسول کے زمانے میں جو راستہ ہوا کرتا تھا وہ بند ہو گیا تھا، تھوڑا فاصلے سے دوسرا راستہ بن گیا تھا، تو حضرت ابن عمر اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے پہ چلے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے وقت جس راستے سے گئے تھے، اور وہاں پر جا کر اپنے گھٹنے کو، اپنے کپڑے کو ایک جھاڑی کے کانٹے سے ایسے پھنسانے لگے اور پھنسا کے کھینچنے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے ابن عمر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کپڑے کو ایک کانٹے میں پھنساتے ہیں اور پھر خود کھینچتے ہیں، ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو اس راستے پر ان کا کپڑا پڑا تھا اور وہ کانٹے میں پھنس گیا تھا، تو میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات۔ بے شک دوسرا حضرت ابن عمر کا ہی ایک واقعہ ہے، سنت کے کتنے خوگر تھے کہ ایک راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے اور اب وہ راستہ بند ہو گیا تھا۔ جس راستے سے رسول گزرے تھے اس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنے میں ایک جگہ پہ چوٹ لگی تھی، اور حضرت ابن عمر وہ راستہ بند ہو گیا، لیکن راستے سے جب جا رہے تھے تو درمیان میں اپنا راستہ چھوڑ کر اس راستے پہ چلنے لگے جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ تھا، اور وہاں پہ جا کے اس پتھر سے اپنے پاؤں کو، گھٹنے کو مارنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ اس راستے سے جب رسول گزر رہے تھے تو یہاں پر ان کے گھٹنے میں چوٹ لگی تھی، میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں حضرت ابن عمر۔ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم قرآن میں نماز قصر کے بارے میں نہیں پاتے، سفر میں قصر کرنے کے بارے میں نہیں پاتے، لیکن اللہ نے ہمارے پاس محمد کو بھیجا ہے اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم نے جیسا کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم وہی کریں گے، اگرچہ کہ وہ چیز قرآن میں ہمیں نہ ملتی ہو، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وحی ہے۔ وحی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وہ وحی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی ہے اپنی بات، تو ان میں سے ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے اور لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں وحی مطلوع، اور ایک وحی وہ ہے جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی اور وہ ہے حدیث، اس کو بولتے ہیں وحی غیر مطلوع۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی فرمایا کرتے تھے ایک صحابی اس کو لکھا کرتے تھے، تو دوسرے صحابی نے کسی نے کہا کہ حضور بھی انسان ہیں اور تم ان کی ہر بات لکھتے ہو، ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات لکھی جائے۔
یہ بات اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا مناسب سمجھا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کی ہر بات کو لکھوں، کیونکہ فلاں شخص کہہ رہے تھے کہ آپ رسول کی ہر بات کو نہ لکھیں کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ اتنا سنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور غصے کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم محمد کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی جو فرمایا ہے، محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ سبحان اللہ سبحان اور اس کی تصدیق خود قرآن سے ہوتی ہے۔ قرآن میں سورہ نجم میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے جو انہیں دی جاتی ہے۔ بے شک حق حق حق۔ تو حدیث نمبر اس باب کی حدیث نمبر 1067، حدثنا احمد بن عبدہ انبأنا حماد بن زید عن بشر بن حرب عن ابن عمر قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا خرج من هذه المدینہ لم يزد على رکعتین حتى يرجع الینا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس شہر سے یعنی مدینہ سے نکلتے، یعنی سفر میں نکلتے، تو آپ 2 رکعتوں پر زائد نہیں فرماتے، یعنی 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ واپس یہاں آ جاتے۔ دوسری حدیث، حدیث نمبر 1068، حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب و جبارۃ بن مغلس قال حدثنا ابو عوانہ عن بکیر بن الاخنس عن مجاہد عن ابن عباس قال افترض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم فی الحضر اربعا وفی السفر رکعتین۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضر میں یعنی کہ اقامت کی حالت میں، مقیم ہونے کی حالت میں 4 رکعتیں تمہارے اوپر نماز فرض کی ہیں اپنے نبی کی زبان پر، اور سفر میں 2 رکعتیں نماز فرض کی ہیں۔ یہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں 2 ہی رکعت فرض ہی ہے۔ اب اس پورے باب کا خلاصہ فقہائے کرام کے نظریے سے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ قصر کرنا یہ اختیار ہے، یعنی نمازی چاہے تو 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے اور 2 رکعت والی نماز کو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ 2 یعنی جو وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے، گنہگار نہیں ہوگا۔ اور حضرت امام مالک، امام اعظم اور امام احمد بن حنبل یہ تینوں کہتے ہیں کہ سفر کی نماز میں قصر کرنا یعنی 2 رکعت پڑھنا 4 والی نماز کو یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر 4 رکعت پڑھے گا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس کو پھر سے نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ جب 2 ہی رکعت فرض ہے تو 4 رکعت پڑھنے سے وہ نماز نہیں مانی جائے گی۔ 2 رکعت کے بعد اس کو سلام پھیرنا واجب تھا، جو اس نے نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی پھر سے اس کو پڑھنا پڑے گا اور وہ 2 رکعت ہوگی۔ اور واجب کی دلیل یہ تمام روایتیں ہیں جس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر میں 2 ہی رکعت فرض کی ہے۔ خود حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سفر میں 2 رکعت اور حضر میں بھی 2 رکعت تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر والی 2 رکعت کو برقرار رکھا اور حضر والی نماز کو 2 کو 4 کر دیا، یعنی سفر میں کمی نہیں، حضر میں بڑھائی گئی ہے نماز۔ اور حضرت ابن عباس سے بھی یہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے جب یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم 4 کیوں نہ پڑھیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا صدقہ ہے جو اس نے دیا ہے، تم قبول کرو، لہذا اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمیں اللہ کے صدقے کو قبول کر کے 2 ہی رکعت پڑھنا ہے اور 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔